بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، آج بتاریخ 17 جمادی الاولیٰ 1430 ہجری مطابق 22 مئی سن 2008 روز جمعرات ڈھاکہ اسلامی سینٹر کا یہ ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ فتنہ دجال کے موضوع پر فضیلت الشیخ عطاء الرحمان عطائیدی حفظہ اللہ سے انشاءاللہ خطاب سے بات فرمائیں گے۔ میں حذیفہ عزیزم حذیفہ وفقہ اللہ تعالی کی وائر وقت تلاوت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
فتنہ دجال یہ وہ فتنہ ہے کہ جس سے تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے. اس سے اس موضوع کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس کی اہمیت اور اس سے متعلق ساری چیزیں آپ موضوع سے سنیں گے. میں بس اپنی بات لمبی نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اور شیخ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور موضوع کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خلد لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس عن مغربها والدجال ودابة الأرض. أخرجه مسلم. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق وہ اللہ رب العالمین ہے جو پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک اور اپنی ساری مخلوقات کی جملہ عبادتوں کا تنہا خدا ہے. بارہ ہر قسم کا صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش ہو آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں راہ ہدایت ملی اور جن کی شریعت یا جن کے اوپر نازل کیا گیا دین ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان اور نجات کا ذریعہ. آج کی اس ماہانہ اجلاس عام کا موضوع ہے دجال کا فتنہ. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری اولاد کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایسے اعمال ادا کرنے کی توفیق بخشے جن کے ذریعے سے دجال کے فتنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. در حقیقت کچھ لوگوں کے لیے یہ موضوع نیا بھی ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ دجال کا تعلق قیامت کی بڑی نشانیوں سے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مختلف حدیثوں کے اندر کہ قیامت کے آنے سے پہلے ذرا آپ لوگ اپنے موبائل پہ پلیز سائلنٹ لگائیں. موضوع بڑا اہم ہے اور ورڈ در ورڈ میں بیان کروں گا تاکہ اچھے طرح سے سمجھنے کا موقع ملے. قیامت کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور کچھ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی. چھوٹی نشانیوں میں سے اکثر و بیشتر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، البتہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہیں اور قرب قیامت کے بعد بڑی بڑی
نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا فتنہ ہے، جو بہت ہی ڈینجر، بہت ہی خطرناک اور بالکل حیران اور پریشان کر دینے والا فتنہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فتنہ دجال کی خطرناکی ہم سب سے پہلے باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں دجال کے فتنے کے تعلق سے، دجال کے فتنے کی خطرناکی، یعنی دجال کا فتنہ کتنا ڈینجر، کتنا خطرناک اور کس طرح حیران اور پریشان کر دینے والا ہوگا۔ جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک بہت سارے فتنے رونما ہوئے اور ہوں گے، بہت سارے فتنے آئے اور آئیں گے، لیکن سب سے بڑا ڈینجر اور سب سے بڑا خطرناک اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، حسام ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال۔ حاضرین کرام ذرا سماعت فرمائے، اللہ کے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں کتنے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ گویا اس حدیث شریف سے بات معلوم ہوئی کہ دجال کا فتنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے زمانے میں دجال کو ظاہر نہ کرے۔ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہوگا، اور دجال کے فتنے کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جتنے نبی آئے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راہ ہدایت بتلانے کے لیے جتنے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں نے، سارے کے سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ اور باخبر کیا اور بتلایا کہ دجال کے فتنے سے آگاہ رہو، دجال کے فتنے سے ہوشیار رہو۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت انس بن مالک عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ما بعث نبي الا قد انذر امته الدجال الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، سارے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو مکار، دغاباز، فراڈی، جھوٹے دجال سے آگاہ کیا، اور وہ کہاں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے، تمہارا رب اندھا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہے، اچانک ان کے ذہن و دماغ میں کتنے دجال کا تصور آ گیا۔ دجال کو یاد کر کے
دجال کے فتنے کو یاد کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگے. اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پہنچ گئے. پوچھتے ہیں مایو بھی کی عائشہ عائشہ تمہیں کون سی چیز بلا رہی ہے؟ ہمارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ذکرت الدجال فبکیت. دجال کے فتنے کا تصور آ گیا دل و دماغ میں. میں دجال کو یاد کر بیٹھی چنانچہ میں رونے لگی. کچھ دیر کے لیے یہاں ٹک کر کے ہم سوچیں کہ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول اکرم ان کی صحیحی بیوی ہے، نیک ہے، جنتی ہے، ہم لوگوں سے کئی گنا نیک ہے، لیکن جب ان کے ذہن و دماغ میں دجال کے فتنے کا تصور پیدا ہوتا ہے تو فتنے دجال کی حیبت اور دہشت ناکی کی وجہ سے رو پڑتی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اما عائشہ کو تسلی اور دلاتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ اگر دجال مستقل ظاہر ہوا جب میں موجود ہوں، یعنی میرے زمانے میں اگر دجال ظاہر ہوا تو میں تم سب کے لیے کافی ہوں گا. میں یہ خود باقی لیکن دجال اگر میرے بعد ظاہر ہوا فإن ربكم ليس بأعور، تو دجال کو پہچاننے کے لیے بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. دجال کھانا ہوگا. کیسے ہی دجال ظاہر ہوگا اور ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، چاہے جتنے عجوبہ چیز پیش کرے، لیکن تمہیں بات یاد رکھنا کہ کانا ہی اثر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عائشہ اگر میرے زمانے میں اگر ظاہر ہوگا تو میں کافی ہوں گا. کوئی اللہ کے رسول کو بھی خبر نہیں ہے کہ کب قیامت آئے، لیکن آگاہ کر دیا. اسی طریقے سے ام صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب دجال ظاہر ہوگا، جس وقت دجال ظاہر ہوگا تو اس کے فتنے کے دہشت اور خوف اور ڈر وجہ سے لوگ پہاڑوں میں جا کر کے پناہ لے لیں گے اور پہاڑوں میں چھپ جائیں گے. یہ صحیح مسلم کے روایت. تمام قرآنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر عالم کو چاہیے کہ دجال کے سلسلے میں جتنی صحیح روایتیں ثابت ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے عورتوں کو کھول کھول کر کے بیان کریں، کیونکہ دجال کا کتنا بڑا خطرناک ہوگا، تاکہ لوگ دجال کی صفت کو، دجال کے حلیہ کو، دجال کے فتنے کو، دجال کے ڈرانے کو اچھی طریقے سے جان جائیں اور دجال کے فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے ان علاج کو تلاش کر لیں، ان دواؤں کا انتظام کر لیں جن علاج کے ذریعے سے ایک مومن دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا. چنانچہ امام القرآنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر عالم کو چاہیے کہ دجال کے فتنے میں جتنی حدیثیں ثابت ہیں بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو سب کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں اور آگاہ کر دیں. اور یہ بات ہمیں یاد ہے کہ جب لوگ دجال کے فتنے سے غافل ہو جائیں گے، دجال کا کے فتنے کا تصور لوگوں کے ذہن و دماغ سے کھو جائے گا اور علماء کرام دجال کے فتنے سے آگاہ کرنے سے خبر رکھنے لگیں گے اور منبروں پر دجال کے فتنے کے بیان کو چھوڑ دیں گے. اچانک دجال روانی ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیجیے آج بہت سارے موضوعات میں تبدیلیں ہوتی ہیں، خطے جمع ہوتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کے ہوگا کیا ہے، دجال کا فتنہ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت کم ہی گفتگو ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا مجموع الزوائد کی روایت ہے اور
علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخرج الدجال حتى یظہر الناس عن ذکرہ. دجال اس وقت ظاہر نہیں ہوگا جب تک لوگ اس کی یاد اور ذکر سے غافل ہو جائیں. وحتى تتركه الائمة ذکرہ علی المنابر. اور دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ امام حضرات علماء لوگ دجال کے ذکر کو دن بھر میں چھوڑ نہ دیں. تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے کہ دجال کا کتنا خطرناک کتنا ہوگا. دجال کو مسیح دجال کہا جاتا ہے. دجال کو مسیح دجال کہا جاتا ہے. مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے مسیح پیدا کیا ہے تو کیا جواب دیں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 2 مسیح پیدا کیا. مطلب میں نے پوچھنا سنا 2 مسیح پیدا کیا ہے اور ان دونوں مسیحوں میں سے ایک دوسرے کے اپوزٹ اور برعکس ہے. چنانچہ ایک مسیح ہے جو ہمارے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. وہ بھی مسیح ہے. یہ مسیح ہوتا ہے جو اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے اگر کوئی مادرزاد اندھا سامنے آتا تھا ہاتھ کھولتے تھے اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا. اور اگر کوڑ والا بیماری بس والا بیماری والا مریض آتا تھا اللہ کے حکم سے وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 49 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھے اور کوڑ کو اللہ کے حکم سے اچھا کرتا ہوں. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وَأُحْيِي الْمَوْتَ اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو بھی مسیح کہا گیا ہے اور ان کو مسیح کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بیمار پر کسی اندھے پر کسی برف والے کی مریض پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. اور دوسرا مسیح ہے دجال. اس کو بھی مسیح کہا گیا. یہ دلالت اور گمراہی کا مسیحا ہے جو اپنے مختلف فکروں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے فیور میں ظاہر ہونے کے بعد کرنے کی کوشش کرے گا. دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے جس کا جواب میں بتانے جا رہا ہوں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے. اس کی کئی وجہیں علماء کرام نے ذکر کی ہے. چند مناسب وجوہوں کو میں ذکر کرتا ہوں. دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے مسیح تمہارے پوچھنا. دجال کی ایک آنکھ پوچھی ہوئی. دوسری وجہ دجال کو مسیح کہنے کی یہ ہے کہ وہ 40 دن کے اندر پورے ملکوں کا پورے گاؤں کا پورے شہروں کا پورے زمین کا سروے کر لے گا. 40 دن کے اندر پوری دنیا کا وہ سروے کر لے گا. پوری زمین کو چھو لے گا. اس وجہ سے بھی مسیح کہا جاتا ہے. اور کچھ علماء نے اور بہت ساری وجہیں بیان کی ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان الدجال ممسوح العین. دجال کی آنکھ کھچی ہوئی ہوگی اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. یا 40 دن کے اندر پورے زمین کا وہ سروے کر لے گا اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. جب ہم مسیح دجال کو مسیح کیوں کہتے جائیں گے تو دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال یا دجاجلہ واحد ہے جس کا معنی ہوتا ہے مکار، دغاباز، فراڈی، جھوٹا. سب آج بھی اگر کوئی آدمی جس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہو عیاری، مکاری، فراڈی پن اور جھوٹ دھوکے بازی اس کا نام ہے آدمی بہت بڑا بچہ ہے. لیکن عام طور پر جب دجال کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو ایک مسلمان کا جو دماغ دجال مسیح دجال کیا جاتا ہے.
تو دجال کا معنی ہے فراغی، بہت بڑا جھوٹا، عیار، مکار، دغاباز۔ معنی ہی سے آپ جان جائیے کہ مسلمان بھائیوں کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور وہ دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد جیسے ہی اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اگر ہم لوگ اللہ معفو کرتے تو ہم جان جائیں گے کہ فراغی ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے دہلانے میں ہم آنے والے نہیں۔ دجال کا حلیہ کیا ہے؟ دجال کا حلیہ سمجھتے نا، یعنی کیسے پہچانا جائے، اتنا خطرناک کتنا ہے تو کیسے پہچانا جائے کہ دجال کیا ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، اپنے بندوں کے امتحان کے لیے دجال ایسا عظیم ترین فتنہ پیدا کرے گا، لیکن اللہ تعالی نے اپنے رسول ہاشمی کے ذریعہ اور سارے نبیوں کے ذریعہ اپنے بندوں کو دجال کا حلیہ بھی بتا دیا، دجال کی پہچان بھی بتا دی، تاکہ مومن اور مسلمان دجال کے حلیہ اور پہچان کو پہلے سے جان کر جب وہ ظاہر ہو اس کے فرار میں اور اس کے مکاری میں نہ آئے۔ دجال کا حلیہ یہ ہے، آدم کی اولاد میں سے ایک مرد ہوگا، پہلی پہچان آدم کی اولاد میں سے ہوگا اور مرد ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر اس کی پہچان بتائی ہے۔ میں پہلے پہچان جس طرح سے حدیثوں کو دلیل کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔ دجال ایک مرد ہوگا جو جنگ میں ہوگا، نوجوان ہوگا، اس کا رنگ کوئی جانتا ہے؟ ہاں، اس کا رنگ سرخ ہوگا اور ناچے کرتا ہوگا، بال اس کے گھنگریالے ہوں گے، بڑے گھنے بال ہوں گے اور گھنگریالے ہوں گے، کشادہ قدم والا ہوگا، آگے کچھ کرتا چلتا کسی کو تھوڑا چوڑا رہے گا، اس کی پیشانی بڑی چوڑی ہوگی اور یہ جو گردن ہے نا جس کو نہر آدمی نے کہتا ہے یہ بھی بہت چوڑا ہوگا اور داہنی آنکھ کا تانا ہوگا، بلکہ اس کی دونوں آنکھیں ایسار ہوں۔ یہ دجال کا حلیہ، وہ آدمی ہوگا، نوجوان ہوگا، رنگ کا گورا ہوگا، پتا نادا ہوگا، ہے نا، موٹے بدن کا ہوگا، بھائی بھاتا قسم کا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کے گل میں بہت زیادہ بال ہوگا، کشادہ قدم والا ہوگا، پیشانی اس کی بڑی چوڑی ہوگی اور اس کو جو نہر بولتے آدمی میں یہ بھی بڑا چوڑا ہوگا اور اسی طریقے سے اس کی داہنی آنکھ کھلی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ کا دانا ہوگا، بلکہ اس کی دونوں آنکھیں ایسار ہوگی۔ یہ دجال کا حلیہ مختلف حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ کو سرسری طور پر بیان کیا گیا تو آج یہ حدیث سے سنیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بیان کیا جائے کہنے والے کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی اچھی طرح جائے، کیونکہ میرے بھائی کو اللہ نہ کرے ہمارے زمانے کے جتنا ظاہر ہو کہ ہمارے اولاد کے بارے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا، بڑا ڈینجر ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا جس کا رنگ گیہوں کے رنگ تھا، گیہوں والا گندمی رنگ جسے گورا کہا جاتا تھا، سیدھے بال تھے اس کے، بال اس کے کیا تھے؟ سیدھے تھے، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے کہ ابھی جو غسل کر کے آیا۔ میں طواف کر رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں خالی طواف کا طواف کر رہا ہوں کہ اچانک میری نگاہ ایک آدمی پر پڑی جو گندمی کلر کا، جو گورے رنگ کا ہے، سیدھے سیدھے اس کے سر کے بال ہیں اور اس کے بالوں سے لگتا ہے پانی ٹپک رہا ہے ایسے کہ جیسے کوئی ابھی نہا کر کے آیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا
یہ جو فرشتے نے میں پوچھا یہ کون؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اچانک میں نے میری نگاہ دوسری طرف گئی تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کا رنگ لال ہے، سرخ، موٹا ہے آدمی، اور سرخ رنگ کا ہے اور موٹا ہے، اور جس کے بال گھنگریالے ہیں اور اس کی آنکھ کالی ہے، جس طرح پھولا ہوا انگور ہوتا ہے اس کی آنکھ بھی جس طرح کی پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا یہ دجال ہے۔ تو گویا اس حدیث میں دجال کا رنگ بدلا گیا، سرخ، آنکھ کالا، انگور پھولے ہوئے انگور کے مانند، اور بال گھنگریالے اور بدن کا موٹا ہوتا۔ اور بعد ابو ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان مسیح الدجال رجل قصير ابتشر جعد اعور مطموس العين ليس بنازله ولا بحناء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور بعد ابو ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسیح دجال یہ ناچے کر کے ہوگا اور قدم کا کشادہ ہوگا، گھنگریالے بال والا ہوگا، کان کا اندھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کچھی ہوئی ہوگی اور نہ ایک دم ابھری ہوئی ہوگی اس کی آنکھ، اور نہ ایک دم اندر دھسی ہوئی ہوگی۔ لیکن اگر تمہارے زمانے میں ظاہر ہو، اللہ کے رسول کہتا ہے فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے یہ بات گڑبڑ ہو جائے کیونکہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ اپنے آپ کو رب بننے کی، رب ہونے کا ثبوت پیش کرے گا، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ تو اگر تم اللہ کے رسول فرماتے اگر تمہارے زمانے میں ظاہر ہو اور تمہارے لیے گڑبڑ ہو جائے تو پہچان نہ سکو کہنا میں نہ ہوں، تو جان لو کہ ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ وہ رب ہونے کے جتنے بھی کام میں دکھائے، جتنے بھی کام دکھائے، جو بھی کرے، لیکن اس کو رب نہ ماننا کیونکہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وظیفہ کو اس حدیث کے اندر مختلف اس کے آگوں کی کئی بیان کی ہے۔ وظیفہ کے بعد کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا الدجال اعور العین اليسرى جفاء الشعر، دجال کی بالیاں کالی ہوگی اور اس کے سر پہ بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اگر رضی اللہ کو بیان کرتے ہیں وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، صحیح بخاری کی روایت سے دجال کی ایک اور پہچان معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر اور کاف والی لکھی، اور صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف پا را لکھا ہوگا، یعنی یا تو کافر لکھا ہوگا اور یا کاف پا را لکھا ہوگا۔ یہ دجال کی پہچان ہے۔ لیکن یہاں ایک ذہن و دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ وہ بیچارے جو ان پڑھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں وہ کیسے جان پائیں گے جس کے پریشانی پہ کیا لکھا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالی کی مدد ہمیشہ رہتی ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ۔ اللہ کا مومن بندہ جو زمانے میں مومن ہوگا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ امی جاہل ہو، وہ اپنی بصیرت سے اور اپنی آپ سے دیکھ کر کے پڑھ لے گا، چاہے وہ بالکل عربی کا کوئی شبد یا حرف نہ ہو۔ اگر وہ مومن ہے تو پڑھ لے گا کہ کافر اس کے پیشانی میں لکھا۔ لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، فاسق اور فاجر ہے، بدعمل ہے، تو لاکھ پڑھا لکھا ہو اس کے باوجود بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ اس کے باوجود بھی اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اندر مکمل ایمان پیدا کرنا چاہیے اور ایمان کے تقاضوں کو پوری کرنی چاہیے اور اپنے اندر مومنانہ خوبیاں، مومنانہ صفات پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا مومن بندہ بنائے، آمین بنائے۔ اسی طرح سے دجال کی ایک اور پہچان ہے، دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، جیسا جس سے مسلم کی بات ہے انہ لا یولد لہ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ مختصر طور پر دجال کے پہچان بتائے گئے ہیں
جو ہر مسلمان کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اگر کوئی عظیم ترین فتنہ مردوں کو آزمانے کے لیے پیدا کرے گا تو اس کی پہچان ہی پہلے بتلا دیا ہے تاکہ لوگ اس سے آگاہ اور چوکنا رہیں. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ ظاہری آنکھ کا کانا ہوگا اور کچھ حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ بائیں آنکھ کا کانا ہوگا اور دونوں طرح کی روایتیں صحیح. کچھ حدیثوں میں ہے کہ وہ داہنی آنکھ کا کانا ہوگا اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ بائیں آنکھ کا کانا ہوگا اور دونوں روایتیں صحیح ہیں. یا تو صحیح بخاری کی ہے یا تو صحیح مسلم کی ہے. تو اب ان دونوں روایتوں میں دیکھنے میں ٹکراؤ لگ رہا ہے تو اس کی توفیق کیسی ہوگی. تو صحیح بات ہے کہ اس سلسلے میں علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دونوں روایتوں کے درمیان تفریق یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوئی. دونوں آنکھیں, ایک آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہوگی اور دوسری آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور, نہ ایک دم باہر اور نہ ایک دم اندر. تو وہ دونوں آنکھ کا عیبدار ہوگا. یہ دجال کی پہچان اور دجال کا حلیہ. دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کہاں سے نکلے گا؟ ہندوستان سے, پاکستان سے, بہار سے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جائے گا, ایک دم بالکل آخر سے باہر ہو جائے گا کسی چیز پر غصے ہو کر سے, اور غصے سے ہٹ اٹھے گا اور دونوں کو ظاہر ہو جائے گا, وہ نکل پڑے گا. جیسا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یبعثه على الناس قد يكتب کہ دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کی پہلے وجہ اس کا غصہ ہوگی جو اسے خطرناک بنا دے گی. تو وہ دجال کسی غصے کے کارن, کسی غصے کی وجہ سے خطرناک ہوگا کسی چیز پر اور وہ غصے میں بالکل باہر آ جائے گا. دجال کہاں سے نکلے گا؟ غور سنیے گا. دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا. کس طرف سے نکلے گا؟ مشرق کی جانب سے نکلے گا اور ملک خراسان سے نکلے گا. خراسان میں اصبہان نامی ایک شہر ہے جو آج شہرستان کے نام سے مشہور ہے, وہاں سے وہ نکلے گا. مشرق کی جانب سے خراسان کے اصبہان نامی اصبہان نامی شہر سے نکلے گا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہمیں بتلایا کہ الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال له خراسان. یہ سننے ترمذی کی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے. جس کا کیا نام ہے؟ خراسان. اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا یخرج الدجال من یہودیۃ اصبہان معه 70,000 من اليهود. کہ دجال اصبہان کے ایک علاقے یہودیہ نامی علاقے سے نکلے گا اور اس کے پیروکار اس وقت 70,000 یہودی ہوئے. چنانچہ دونوں حدیثوں سے خلاصے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال مشرق کی سمت سے نکلے گا, خراسان کے اصبہان نامی شہر کے یہودیہ نامی ایک علاقے سے نکلے گا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اسی کو واضح ہے. کس طرف سے نکلے گا؟ مشرق. کہاں سے؟ خراسان سے. خراسان میں جگہ ہے اصبہان. اصبہان میں ایک ایریا ہے یہودیہ, اس کا نام ہے, وہاں سے وہ نکلے گا اور زیادہ تر کتنے ادھر ہی سے ظاہر ہوں گے. دجال اس وقت پیدا ہو گیا کہ نہیں, اور اگر پیدا ہو گیا تو ہے کہاں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دلیل بھی سن ہے نا, اللہ کے رسول اس کو سوال کرتے ہوئے نے کہا. لیکن دجال کہاں پر ہے؟ جب پیدا ہو گئے تو ہے کہاں پر؟
حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ دجال اس وقت کسی نامعلوم جزیرے میں بیڑیوں میں اور زنجیروں میں ٹکرا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے پہلے ہی کہ جزیرہ کا نام ذکر کیا ہے. بہرحال دجال کسی نامعلوم جزیرے میں بیڑیوں میں اور زنجیروں میں وہ ٹکرا ہوا ہے اور پیدا کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل آپ سنیے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی صلاۃ کے لیے عشاء کی صلاۃ پڑھانے کے لیے دیر سے تشریف لائے اور دیر سے آنے کی وجہ بتلاتے ہوئے آپ کو نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری جو پہلے نصارہ میں سے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, مجھے تمیم داری کی ایک گفتگو نے روک دیا اور تمیم داری کی گفتگو سننے کی وجہ سے تم اسی دیر ہو گئی. وہ گفتگو کیا تھی تمیم داری کی, ذرا ہم بھی سنیں تو اللہ کے رسول بنا. تمیم داری تمیم نے کہا ایک آدمی کے حوالے سے تمیم نے بیان کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے میں پہنچ گیا, یعنی سمندری سفر کر رہا تھا اور کشتی پہ سوار تھا اور کشتی کے سمندر کے موج میں مبتلا ہو کر کے وہ 1 مہینہ تک چلتا رہا, یہاں تک کہ ایک جگہ جزیرے میں پہنچ گیا. وہاں پر اسے ایک عورت ملی جو عورت اپنے بالوں کو اس سے کھینچ رہی. اس آدمی نے عورت سے پوچھا کہ کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں. عورت نے جواب دیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں. ذرا تم اس طرف دیکھو. عورت نے کہا ذرا تم اس طرف دیکھو. تو میں نے اس آدمی کا آنکھ کی تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جٹا ہوا ہے اور اپنے بالوں کو غصے سے نوچ رہا ہے اور آسمان اور زمین کے بیچ میں اچھل رہا ہے, اچھل کود کر رہا ہے. ہماری بات ہم نے کہا ہے. اور بیڑیوں میں زنجیروں میں بالکل مضبوطی سے بندھا ہوا ہے زمین کے اندر اور اپنے بالوں کو غصے سے نوچ رہا ہے اور آسمان اور زمین کے بیچ میں کود رہا ہے, اچھل کود رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دجال. کیا بتایا گیا؟ یہ دجال. گویا اس رواج سے پتا چلتا ہے کہ دجال کسی نامعلوم جزیرے میں بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جگہ ہوا ہے. جب اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہے گا وہ پیدا ہو چکا ہے لوگوں کے سامنے. جب اللہ ظاہر کرنا چاہے گا تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. ایک بات اور یاد ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو پائے گا. دجال کسی بھی صورت میں مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو پائے گا. دجال جب ظاہر ہوگا میرے بھائیوں اور ساتھیوں تو 40 دن کے اندر پوری دنیا کا سروے کر لے گا اور پوری دنیا کے اندر جا جا کر کے اپنا فتنہ پھیلا کر کے اپنے فتنے میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. 40 دن کے اندر سارے ملکوں کا, سارے شہروں کا, سارے گاؤں اور بستیوں کا 40 دن کے اندر وہ سروے کرے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن کی جو مدت بتلائی گئی ہے کہ دجال سروے کر لے گا. اس 40 دنوں میں ایک دن اس کا ایک دن 1 سال کے برابر اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. جمعہ سے جمعہ باقی سارے دن عام دنوں کے اندر ایسا کہ آگے روایت آئی تھی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دجال نے جب اللہ کے سن رہا تو دجال پوری دنیا کا سروے کر لے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو پائے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدجال قال فاخرج. لمبی حدیث ہے. ان الدجال قال فاخرج فاسير في الارض فلا ادعو قرية الا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما اردت
وأن أدخلها واحدة أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها وإن على كل نفس منها ملائكة يحرسونها. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دجال نے خود بیان کیا ہے کہ جب میں ظاہر ہوں گا تو میں کوئی گاؤں کوئی شہر کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، لیکن 40 دن کے اندر 70 کر کے کروں گا، وہاں اپنے چشمے اپنے عجوبات اور اپنے کچھے میں پھیلا لے جاؤں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے. طیبہ سے مراد مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ. مکہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں ہمارے اوپر حرام کر دیے گئے. میں چلتا ہوں یہ دونوں ہمارے اوپر حرام کر دیے گئے. جب میں ان دونوں میں یا ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل کرنے ہونے کی کوشش کروں گا، فرشتہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا اور مجھے روکے گا. کبھی بھی میں ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو پاؤں گا. تو ان دونوں شہروں میں یا ان دونوں شہروں کے حدود حرم میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا. اسی طریقے سے دجال 4 مسجدوں میں بھی نہیں داخل ہو پائے گا. کوئی تو مسجد کا نام بتاؤ جس میں دجال نہیں داخل ہو پائے گا. بیت المقدس بابا رضا صحیح ہے. مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد نہیں. مسلم احمد کی روایت ایسا کرتا ہے جو جنازہ بن مجہ عزیز سے ملی ہے، کہتے ہیں کہ وہ 4 مسجدوں میں بھی نہیں داخل ہو پائے گا. مسجد حرام مکہ، مسجد نبوی، مسجد طور اور مسجد اقصی. مسجد طور اور مسجد اقصی یہ البتہ ربانی کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں. ان 4 مسجدوں کے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو پائے گا. یہاں ایک شبہہ پھر پیدا ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے کہا اور سنا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں نہیں داخل ہو پائے گا یا مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں نہیں داخل ہو پائے گا. اور اس سے پہلے میں نے بتلایا ہے صحیح روایت کا ترجمہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. روایت کیا ہے؟ دجال کو اللہ کے رسول نے مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو ایسا ایسا ایسا. اور یہاں صحیح روایت کے مطابق دجال مکہ میں داخل ہو نہیں پائے گا. تو اب دونوں روایتوں میں توفیق یا تقدیر کہتی ہوں، دونوں روایتیں اپنی جگہ میں صحیح ہیں. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جیسا کہ علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا کتنے بھی شکل میں جتنے لے کر کے اس کے بعد سے مکہ اور مدینہ کے حدود میں نہیں داخل ہو پائے. مکہ مدینہ میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو ظاہر ہونے کے بعد وہ لاکھ کوشش کرے لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو پائے گا. دجال کی پیروی کون کون لوگ کریں گے یہ بھی جاننا ضروری کہ نہیں. دجال کے پیروکار، قومابدار، احساسگزار، اس کے فرار کے شکار کون لوگ ہوں گے؟ سرسری طور پر چند چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد میں حدیثوں کو ذکر کرتا ہوں. دجال کے اکثر و بیشتر پیروی کرنے والے یہود ہوں گے اور غیر عرب عجمی ہوں گے، ترکیہ کے لوگ ہوں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہوں گے. اسی طریقے سے دجال کی اکثر و بیشتر پیروی کرنے والی عورتیں ہیں اور دیہاتی لوگ یہود، اسی طریقے سے عجم، غیر عرب، ترک کے لوگ اور اس کے علاوہ بہت سارے منافق، کافر، بدعمل عورتیں اور دیہاتی لوگ. دیہاتی لوگ دجال کے پیروی کروائیں گے اس وجہ سے کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دیہاتیوں میں زیادہ جہالت ہوا کرتی ہے، خاص طور پر دین کے سلسلے. تو جہالت کے باعث دیہاتی دجال کے فیور میں بہت جلدی آ جائیں گے. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کی روایت، ابن ماجہ کی روایت صحیح ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی سے دجال کہے گا، ایک دیہاتی سے دجال کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو جدا کر دوں، اٹھا دوں
تو تم کیا اس بات کی گواہی دو گے کہ میں رب ہوں؟ وہ دیہاتی کہے گا ہاں ہمت دے اس کے ماں باپ تاکہ سامنے والا ہے یہ کام کون کرتا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو دیہاتی نے کہا ہاں، چنانچہ اس کے حکم سے شیطان اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے سامنے آ گیا، حاضر ہو گیا۔ پھر اس کے ماں باپ جو شیطان بن کر کے آئے، شیطان کی شکل لے کر کے آیا، اس کے ماں باپ کہتے ہیں وقت بیٹے اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے، بیٹے اس کی پیروی کرو، کس کی؟ دجال کی تمہارا۔ تو جہالت کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے دیہاتی لوگ اکثر اس کو پیروکار ہوں گے اور عورتیں تو پیروکاری کریں گی اس کی بدلکاری۔ آپ جانتے ہیں میری ماں نے بگڑے نہیں، عورتیں ساری عورتیں نہیں، الحمدللہ عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو بھی پیدا کیا جو مردوں سے بھی بڑی ہے، عقل میں، دین میں، سمجھ اور بوجھ میں بہت ساری۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت جلدی بھیج جاتی ہیں، ان کے سامنے تھوڑا کوئی آنسو پر آیا فوراً ہو جاتا، بہت جلدی کسی کے گرگیدہ اور شکار ہو جایا کرتی، لوگوں کے فراغ میں بہت جلدی آ جایا کرتی، لوگوں کے پہناوے میں بہت جلدی آ جایا کرتی، اور دجال کے فراغ کو دیکھ کر جس کے اندر ایسی ایسی عجوبہ چیزیں ہوں گی جو حقیقت میں اللہ کے قدرتوں میں اختیارات میں سے اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے اس کے لیے وہ چیزیں دے گا، تو عورتیں اس کے سیوا میں زیادہ رہیں۔ اسی طریقے سے ہر بدعمل، اس زمانے کا ہر بدعمل، ہر کافر، ہر مسلم، ہر منافق، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے دور رہنے والا ہر آدمی دجال کے سیوا میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دجال کا فتنہ کیا ہوگا اس سلسلے میں بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن چند اہم باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دجال کے فتنے کس کس طریقے کے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو رونما اور طے ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عقل و خرد کو مبہور اور حیران کر دینے والی چیزیں پیدا کر دے گا۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسی چیزیں پیدا کر دے گا یا ایسی چیزوں کا بندوں کو آزمانے کے لیے ایسی چیزوں کا اختیار دے دے گا کہ جو دیکھ کر کے انسان بالکل حیران اور صدر و پریشان ہوگا۔ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک جادوگر دعا اور تعبیر کرنے والا جادوگر، فکری علم کے ذریعے جادوگری کرنے والا اور لوگوں کے مانوں کو آئزنے والا، لوگوں کو اپنے فیور میں کر دیتا، ذرا تم اپنا ایک بنیاد لے کر کے آؤ، میں بتا دوں گا تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہارے گھر کا دروازہ ہے، تمہارا بتانے لگتا انسان یہ آج تو ہوتا ہے، حالانکہ نہیں چاہتا ہے کہ اس سرکاری مدد سے ان غلط کی باتوں کی خبر دے رہا ہے۔ تو کیا حل ہوگا اس وقت جب دجال کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی بندوں کو آزمانے کے لیے، ایسی عجوبہ چیز ہوگی، حیران اور عقل کو بالکل معروف کر دینے والی چیزیں ہوں گی، انسان دیکھ کر کے حیران اور سودا رہ جائے گا تو لوگ اس سے فیور میں آ جائیں گے۔ بہت سارے فتنے لے کر کے دجال ظاہر ہوگا، ان فتنوں میں سے چند فتنوں کو میں بیان کر رہا ہوں۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال آخر العین اليسرى زمان الساری معه جنت ونار فناره جنہ وجنته نار۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دائیں آنکھ کا کانا اور عیدار ہوگا، زیادہ بال والے ہوگا، اس کے ساتھ جنت ہوگی اور جہنم ہوگی۔ در حقیقت اس کی جنت جہنم ہوگی، ایک میں جنت اور جہنم خیال لائے گا، لیکن جس کو وہ جنت کہے گا وہ کیا ہوگی حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ کیا ہوگی حقیقت میں، تو کس میں کودو گے؟ اس کی جہنم، جس کو جہنم کہے گا اس میں کودیں گے، وہ اصل میں کیا ہوگی جنت۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا، جنت کے منظر جہنم کے عذاب سے کھائے گا۔
آنکھوں سے آدمی دیکھے گا یہ جنت کی بہاریں ہیں، دجال کی جنت کی بہاریں ہیں، یہ جہنم ہے، ایک طرح سے مضبوط ہو جائے ہاں یہ تو رب جنت و جہنم کا دکھانے والا کون ہے؟ لوگ اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ حقیقت میں اس کے ساتھ جنت ہوگی جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ حقیقت میں کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ اسی طریقے سے دجال کے ساتھ دو نہریں ہیں، جیسا کہ حدیث کے دوران اللہ کے رسول نے فرمایا لا انا اعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان احدهما رعي العين ماء ابيض والاخر رعي العين نار تعذر فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمر ثم ليطأتي هذا فيشرب منه فإنه ماء بارد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ دو نہریں ہیں، ایک نہر کا پانی دیکھنے میں سفید نظر آئے گا، اس کے ساتھ جو دونوں نہریں ہوں گی ان دونوں نہروں میں ایک نہر کا پانی دیکھنے میں سفید تو گھر کوئی بند کر دیں ذرا سمجھ گے پلیز۔ اس کے پاس دو نہریں ہوں گی، ایک نہر کا پانی دیکھنے میں رسنے کا ایک نہر کا پانی دیکھنے میں سفید نظر آئے گا اور دوسرے نہر کا پانی دیکھنے میں جیسے بھڑکی ہوئی آگ بھڑکی۔ یہ دونوں نہریں ہیں، ایک سفید آنے والی نہر، ایک آگ پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ مل جائے، ایسا کسی کے سامنے پیش آ جائے تو جس نہر کو دیکھنے میں وہ آگ دیکھ رہا ہے اس میں کود جائے، جس نہر کو دیکھ رہا ہے کہ یہ آگ کی نہر ہے اس کو جھکا کر اس سے پی لے کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تو وہ نہر جس میں آگ بھر رہی ہوگی حقیقت میں اس نہر کا پانی میٹھا، شیریں اور ٹھنڈا ہوگا، اور جو نہر سفید پانی کا شکل لی ہوئی ہوگی وہ اصل میں ایسے پانی ہوگا جو کھولتا ہوگا۔ یہ دو نہریں اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دجال کا ایک کتنا اور بڑا خطرناک اور ڈینجر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رہے تاکہ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا اے آسمان بارش برسا، آسا والوں پر، دماغ والوں پر، فلاں پر، فلاں پر، فلاں پر حکم دے گا اس سامنے، اور آسمان سے بارش برسنے لگے، زمین سے گھاس اگنے لگے گے، نباتات اگنے لگے گے، اس کے حکم سے اناج پیدا ہونے لگے گے، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ایک مومن جانتا ہے کہ آسمان سے بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ساری چیزیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانے کے لیے ان کچھ چیزوں ایسی کچھ چیزوں کو اس کے ساتھ پیدا کرے گا تاکہ بندوں کو اچھی طریقے سے نواز الفرعون رضی اللہ کو کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہ میں بتائے موقع کے حساب سے اپنے امت کو، اپنے صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دن دجال کا ذکر چھیڑا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ ہے اللہ کے رسول زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی کے ساتھ ہوگا؟ 40 دن طرف ہوگا، کتنی تیزی کے ساتھ وہ زمین میں چکر لگا لے گا؟ آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح وہ چکر لگا لے گا جسے پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہو۔ بارش ہوتی ہے اور تیز ہوا ہو تو بوند نکلتا آسمان سے کہاں چلا جاتا ہے؟ بہت دور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور اس قوم کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، ایمان لے اس کا معاملہ حل ہو گیا اور اس کی بات کو مان لیں گے۔ چنانچہ دجال آسمان کو حکم دے گا اور آسمان فوراً لوگوں کے سامنے بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین نباتات، اناج اور گھاس پھوس کو اگا دے گی۔ شام کے وقت جانور چراگاہوں سے چل کر کے بالکل فل پیٹ واپس آئیں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جب قوم کو دعوت دے گا تو ایمان لائے، پھر اس کے بعد وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا، دوسری قوم کے پاس جائے گا